الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے اسی سے مومنوں میں آیا جینے کا طریقہ ہے اسی کے سلسلے میں آج کچھ باتیں سناؤں گا علوم دین کی محفل میں سوغاتیں لٹاؤں گا میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اسلامی تعلیمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خاص اہمیت حاصل ہے دراصل تمام اعمال صالحہ اور زندگی کے تمام گوشوں کی صلاح فلاح کے لیے آپ کی حیثیت آب حیات کی ہے آج تک دنیا میں جو بھی نیک باتیں عام ہوئی ہیں یہ سب تبلیغ کی بدولت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تک تم میں ایک ایسا گروہ موجود ہوگا جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برائی سے روکے تب تک تمہیں کوئی نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کام کی اہمیت بتایا گیا ہے کسی اللہ والے اور عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ سارا کام کر کے دیکھا اس کام کو کر کے دیکھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ العلوم میں لکھتے ہیں اگر امت سے دعوت اٹھ گئی تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا جس طرح چکی کی کلی اور بیج کی کھوٹی پر سارا پاٹ گردش کرتا ہے اسی طرح دین کا سارا نظام دعوت کی کھوٹی پر گردش کرتا رہتا ہے امت محمدیہ کے متوالو دعوت و تبلیغ میں کتنی حالات و چاشنی ہے کتنے دین سے بھولے بھٹکے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے ہیں اور کتنے لوگ مشرف پاسلام ہوئے ہیں اس کی ایک لمبی تاریخ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کی عمر میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا اور ہر طرف پرچم اسلام کو لہرا دیا صحابہ رضی اللہ عنہ دعوت تبلیغ کے لیے گھر بار چھوڑا عزیزوں سے رشتہ توڑا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے اور بلا سر و سامان کے ہزاروں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں پہنچ گئے احد کے میدان میں جان پر کھیل گئے اور جام شہادت نوش کیا میرے عزیز ساتھیوں ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیا تمہارے لیے سرخ ہوٹوں سے بہتر ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا جو بندہ دوسرے بندے کو نیک عمل کرنے کی رہنمائی کرتا ہے تو اس عمل کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر ملتا ہے امت محمدیہ کے متوالو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے عبادت کے ساتھ دعا کا جوڑ ہے اور دعوت کے ساتھ شفقت کا جوڑ ہے اگر عبادت کے ساتھ دعا نہ ہو تو عبادت ناقص رہے گی اور دعوت کے ساتھ شفقت نہ ہو تو دعوت ناتمام رہے گی اگر کسی مقام پر درخت لگتا ہے تو اس کی شاخیں دور دور تک پھیلتی ہے الحمدللہ نظام الدین مرکز میں جو دینی درخت لگا ہے اس کی شاخیں آپ دیکھنا چاہے تو افریقہ کے جنگلوں میں بھی نظر آئے گی یورپ امریکہ کے گزار میں بھی نظر آئے گی لبنان تہران جاپان میں بھی نظر آئے گی گویا عالم میں سایہ بن کر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کے پیچھے پھلوں سے اپنی دینی اور روحانی غذا حاصل کر رہے ہیں حضرات آج اسی ہندوستان میں 120 زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن مختلف مذاہب کے لوگ 200 زبانوں میں اپنی لٹریچر شائع کرتے ہیں لیکن دعوت تبلیغ کی اثر آفرینی اور چاشنی کے سامنے سب فیل ہے کیونکہ اس کام کو اللہ کی نصرت اور اہل اللہ کی توجہ ہے یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے یہ کام برابر پھیلے گا یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے یہ کام برابر پھیلے گا تاروز قیامت عالم میں یہ کام سراسر پھیلے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں اپنا بیان نامکمل سمجھوں گا اگر میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کروں کیونکہ وہ ایسے عظیم الشان شخص تھے جنہوں نے آج کو یاد سے بدل دیا جو جسمانی اعتبار سے پتلے اور دبلے تھے اور پستہ قلب تھے لیکن اخلاص و الہیت اور العظمی کا اعتبار سے بہت بھاری بھرکم تھے زبان میں اگرچہ لکنت تھی پھر بھی باقی بڑی تاثیر تھی ایک مرتبہ تبلیغ کے دوران ایک شخص کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا پھر کبھی ہاتھ لگا تو لٹھ مار دوں گا مولانا مرحوم نے فوراً پاؤں میں گر گیا اور بولا
اور پھر کیا تھا، اس کا غصہ کافور ہو گیا اور ہمارے شمع دامت کے پانی پانی ہو گیا۔ اسی طرح ایک میواتی نے غصے میں آ کر حضرت مولانا کو گھوسا مار دیا اور وہ گھوسے تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آنے پر مولانا نے فرمایا تم اپنا کام کر چکے ہو، اب میری یہ سنو۔ یہ دیکھ کر میواتی فوراً پاؤں میں گر گیا اور بولا مجھے معاف کر دو ورنہ میری بخشش نہ ہوگی۔ مولانا کا فرمان تھا دین کے فروغ کے لیے جان دے دینا اور اپنے آپ کو بے قیمت کر دینا ہماری تحریک کا خلاصہ ہے۔ وہ اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں اور سختیاں برداشت کرتے ہیں اور ہر طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کا نتیجہ تھا کہ بہت سے بگڑے ہوئے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، جو رہزن تھے وہ رہبر بنے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نیکی اور دینداری کی طرف مائل ہوئے۔ علماء حق سے اپنا رشتہ جوڑا، وضاقتہ شکل و صورت اسلامی بنائی، زندگی کے مختلف شعبوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندہ ہوئے، ان کے دلوں میں نیکی اور دینداری کا شوق پیدا ہوا۔ شمع رسالت کے پروانوں، الحمدللہ آج بھی دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ الیاشی لشکر ہر طرح کی پریشانی کو جھیل کر نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھر کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کا داعی اور سپاہی بناتا ہے۔ حضرات سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور اب جاہی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ، اس میں داخلہ لے کر وضو کے فرائض، سونے چاہنے کی دعائیں، کھانا کھانے کی دعائیں اور زندگی کے تمام احکام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ چلو آؤ خدا کے دین کی خدمت میں لگ جائے، چلو آؤ خدا کے دین کی خدمت میں لگ جائے، خدا کی راہ میں چل کر سراغ زندگی پائے۔ امت مسلمہ کے نوش گفتہ پھولو، آج دین برباد ہو رہا ہے اور بدعات و رسومات اور گمراہیاں عام ہو رہی ہیں۔ ماحول اور معاشرے میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج اس گھر سے ویڈیو ٹی وی اور گانے کی آواز آ رہی ہے اور ہر طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بلغوا عنی ولو آیۃ فليبلغ الشاہد الغائب کا پورا خیال رکھے۔ اگر جو یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود کو پہنچا دے، اگر کسی کو ایک بات معلوم ہو تو وہ دوسروں کو بتا دے۔ یہ اسی مبارک کام کا نتیجہ ہے۔ کہاں یہ ہندوستان، کہاں یہ دارالعلوم اصلاحیہ شاپور، کہاں فقر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ حضرات سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لہٰذا سبھی حضرات امت کی فکر لے کر ہمت و قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کو اپنائیے اور رفتار و گفتار، اخلاق و اعمال کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نکل جاؤ خدا کے راستے میں اے مسلمانوں، نکل جاؤ خدا کے راستے میں اے مسلمانوں، لگاؤ مال و دولت رائے حق میں اے مسلمانوں۔ اگر تم دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگ جاؤ، اگر تم دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگ جاؤ تو پھر اللہ سے فردوس کی سوغات پا جاؤ۔ محمد کے طریقے سے قدم جو ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔